الرحیم. یہ ایک انتہائی سمجھیے کہ تکلیف دہ اور افسوس کی خبر آپ کو دے رہا ہوں کہ 26 اپریل کو تلنگانہ مارچ ہونے والا تھا اور اس سلسلے میں مختلف پولیس آفیسرز، کمشنر آف پولیس، ڈی سی پیز، ایڈیشنل ڈی سی پی ٹریفک، ایڈیشنل کمشنر آف ٹریفک کمشنر، بہرحال مختلف عہدیداروں سے کوئی 5-6 بار میٹنگ ہوئی، اجلاس ہوا. اور پرسوں 2 دن پہلے کمشنر آف پولیس ہمارے سی وی آنند صاحب سے تفصیلی گفتگو ہوئی، اور اس تفصیلی گفتگو میں تلنگانہ مارچ کے پورے خد و خال اور تلنگانہ مارچ کا پورا سمجھیے کہ نقشے پر بات ہوئی. انہوں نے اپنے ماتحت عہدیداروں پر کو احکامات بھی جاری کیے کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ تعاون کیا جائے، اور حتیٰ کہ این ٹی آر اسٹیڈیم کی بات بھی ہم نے ان کے سامنے رکھی کہ وہاں خواتین کے لیے انتظامات ہم کرنا چاہتے ہیں، مگر وہ 1 دن پہلے ہمارے لیے اویلیبل بھی رہے کیونکہ این ٹی آر اسٹیڈیم کو لاک رہتا ہے، تو فوری انہوں نے احکامات بھی جاری کیے. لیکن یہ ہے کہ آج بہرحال شام میں 9 بجے کے قریب ایک لیٹر کیا ایک آرڈر ایڈیشنل کمشنر مان صاحب کی طرف سے آیا ہے. حالانکہ مان صاحب سے بھی تفصیلی گفتگو بہرحال ہوئی ہے. پولیس کا استدلال بہرحال مختلف باتوں پر ہے کہ بہت زیادہ کراؤڈ رہے گا، ٹریفک کے لیے ڈسٹربنس ہو جائے گا، سیکریٹریٹ کا بھی سمجھیے مسئلہ ہے، وہاں تک کراؤڈ رہے گا، ایسے یہ وہ ساری باتیں ہیں. لیکن اصل جو مسئلہ ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ دیکھیے اس کے پیچھے کچھ سیاسی طاقتیں بھی ہیں، اور وہ سیاسی طاقتیں اس تلنگانہ ملین مارچ سے بہت پریشان ہیں. ان کا چین اور سکون اڑا ہوا ہے، اور مختلف حربے بھی استعمال کیے جا رہے ہیں کہ اس تلنگانہ مارچ کو ناکام کیسے کیا جائے. اور اللہ کا کرم ہے کہ تلنگانہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی تمام جماعتوں نے پوری قوت اور طاقت سے تلنگانہ مارچ کی کامیابی کے لیے میدان پر کام کیا ہے، اور راست رابطے سے لے کر گروپ میٹنگ سے لے کر سمجھے سوشل میڈیا، بہرحال سبھی کا تعاون حاصل کرنے کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے جتنی اس کے پاس طاقت تھی اس کا اس نے استعمال کیا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت، اللہ کا جو بظاہر عوام کے دلوں میں تلنگانہ مارچ کے لیے جذبہ پیدا ہوا، وہ اللہ کی مدد و نصرت تھا. اور آج پورا تلنگانہ اس وقت 26 اپریل کو تلنگانہ مارچ پر نظریں ٹکائے ہوئے تھا کہ کب 26 آئے گی اور یہ سیاہ قانون کی واپسی کے لیے ہم ہندوستان کی تاریخ کا عظیم الشان احتجاج درج کرائیں گے. لیکن 9 بجے ایک آرڈر پولیس کا آیا جس میں مختلف نکات پر سمجھیے کہ بات ہوئی. یہاں وکلا صاحبان نے بھی اس کا تجزیہ کیا، مسعود صاحب، شکیل صاحب، پھر امجد اللہ خان صاحب بھی سمجھیے کہ صاحب اس پر بات کیے، عثمان محمد خان صاحب بھی، یہ جیک کے تمام ذمہ دار سمجھیے کہ کور کمیٹی کے ہیں، کچھ لوگ یہاں نہیں ہیں. بہرحال ڈاکٹر توفیق صاحب، یہ سارے اس پر کافی غور و خوض ہم نے کیا. اس آرڈر کے ملنے کے بعد ایک بات امت مسلمہ کے لیے بہت واضح سمجھیے کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے توسط سے کہہ رہا ہوں کہ نہ ہمارے قدم پیچھے ہٹیں گے، نہ ہم جھکیں گے. ہمارا سمجھیے کہ مقصد و مطلوب یہ سمجھیے زہریلا اور نفرت بھرا قانون جو وقف کی زمینات اور مساجد اور درگاہوں اور قبرستانوں پر کو ہتھیانے کے لیے ہے،
اس کے خلاف ہماری لڑائی پوری طاقت سے جاری رہے گی۔ اس میں کوئی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس میں آپ کو دل چھوٹا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ لڑائی لمبی لڑائی ہے، اور 26 اپریل کو جو تلنگانہ مارچ تھا، ٹھیک ہے، پولیس نے یہ کہا کہ بھائی ہم آپ سے گفتگو کریں گے، اس میں لکھا ہوا ہے واضح کہ ہم آپ سے گفتگو کریں گے، اور پھر ایک نئی ڈیٹ ہم سمجھیے کہ صاحب آپ اناؤنس کریں، ہم وہ ڈیٹ پر کنسیڈر کریں گے، فلاں کریں گے۔ ہم آج پولیس ڈپارٹمنٹ کو جوائنٹ ایکشن کمیٹی یہ کہہ رہی ہے کہ نئی ڈیٹ آپ سمجھیے کہ صاحب 5 دن کے اندر ہم کو اطلاع کریں، اور 5 دن کے بعد ہم 29 اپریل کو جوائنٹ ایکشن کمیٹی بیٹھے گی اور نئی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا۔ ہم اپنے قدم واپس لینے والے نہیں ہیں، نہ یہ جدوجہد رکنے والی ہے۔ آپ اگر تاریخ تبدیل ہو رہی ہے تو جدوجہد ختم نہیں ہوگی، جدوجہد رکے گی نہیں۔ یہ لڑائی لمبی لڑائی ہے، اور لمبی سانس بھر کر ہم یہ لڑائی لڑنے کی تیاری کر چکے ہیں، اور آپ کو اپنے مساجد، قبرستان اور درگاہوں اور اپنی شناخت، اپنی تہذیب اور اس ملک کے دستور کو بچانے کے لیے یہ لڑائی کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہنا پڑے گا۔ تاریخوں سے سمجھیے کہ صاحب تاریخ تبدیل ہونے سے انقلابات نہیں رکتے، بلکہ انقلابات مزید سمجھیے کہ جڑ اس کی مضبوط ہوتی ہے اور وہ درخت بہت اونچا ہو جاتا ہے۔ حالات کے رکاوٹوں کا مقابلہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کرتے آئی ہے، ملین مارچ ہو یا پھر سیکریٹریٹ مساجد ہو یا شعار اسلامی کا مسئلہ ہو یا پھر سمجھیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت کا مسئلہ ہو، یہ سارے مسئلوں پر بہت ساری رکاوٹیں آئی، لیکن پامردی سے جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے ان حالات کا مقابلہ کیا ہے، اور ان حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے کامیاب سمجھیے کہ پروگرام کیے ہیں۔ اور ملین مارچ جو این آر سی کا ہوا اس میں بھی ایسے ہی ہوا تھا۔ تو ہم یہاں سمجھیے کہ صاحب یہ سیاسی بازیگری جو کھیلی جا رہی ہے، یہ سیاسی بازیگری کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں، اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم 29 اپریل کو ہم بیٹھنے والے ہیں۔ اس سے پہلے پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ کوئی ہمیں تاریخ دے دیں۔ وہ تاریخ آپ دے دیں، اگر آپ نہیں دیے تو 29 کو ہم تاریخ کا اعلان کرنے والے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، ہم امن اور سلامتی اور شانتی چاہتے ہیں۔ ہم بھی محسوس کرتے ہیں کہ پھلگامہ کشمیر میں جو واقعہ ہوا اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ اسلام میں دہشت گردی کی کوئی گنجائش نہیں، اسلام میں جہاد افضل ترین عبادت ہے، لیکن دہشت گردی کو محمد رسول اللہ نے رد کیا ہے۔ اب کسی کا نام پوچھ کر اگر قتل کیا گیا ہے، نام پوچھ کر اگر سمجھیے کہ وہاں پر لوگوں کی جانیں لی گئی ہیں، تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ بلکہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی ایک پروگرام اس مذمت پر کرے گی، ایک احتجاج بھی درج کرے گی، لیکن کینڈل لے کر عیسائیوں کے جیسا نہیں ناچے گی۔ یہ مسلمانوں کی تہذیب نہیں ہے کہ چراغ ہاتھ میں لے کر ناچیں یا بتیاں لے کر ناچیں۔ احتجاج درج کیا جائے، ضرور درج کیا جائے، ہم ہندوستانی ہیں، اور ہندوستان کی سولیڈیرٹی اور ہندوستان کی عزت اور وقار ہمارے لیے پریورٹی ہے۔ ضرور آواز اٹھانی چاہیے، جوائنٹ ایکشن کمیٹی بھی آواز اٹھائے گی اس مسئلے پر، لیکن ہم غیروں کی پیروی نہیں کریں گے۔ ہمارا انداز ڈیفرنٹ ہے، اور ہم ڈیفرنٹ انداز سے احتجاج درج کریں گے، مگر وفد کی یہ لڑائی جاری رہے گی، اور انشاءاللہ 29 کو جوائنٹ ایکشن کمیٹی بیٹھے گی اور تاریخ کا اعلان کرے گی۔ میں پوری امید رکھتا ہوں اضلاع کے شہر حیدرآباد، سکندرآباد، بلدہ کے جتنی تیاریاں لوگ کیے ہیں، وہ تیاریوں کو سمجھیے آپ جاری رکھیں، بلکہ اس میں اور سمجھیے کہ اضافہ کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ یہ لڑائی جاری رہے گی، آپ کے قدم تاریخوں کے بدلنے سے نہیں رکیں گے، آپ کے قدم انشاءاللہ آئندہ تاریخ کو دھرنا چوک اندرا پارک پر جمع ہوں گے۔ شکریہ، خدا حافظ۔